اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم ولا تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احوال اشقیاء کے بعد اب احوال سعداء مؤمنین مخلصین کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے خالص، جبکہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں بھی بہتر ٹھکانہ دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور قیامت کا ثواب اور اجر جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانیں. اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ الَّذِينَ صَبَرُوا، جنہوں نے صبر کیا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر جنہوں نے آسرا کیا، بھروسہ کیا، اعتماد کیا. اب یاد رکھیں کہ یہاں لفظ ہے ہاجر. ہجرت کے بارے میں مفسرین کرام نے کئی قسم لکھے ہیں. ایک ہجرت تو ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف، جیسے کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی. اس وقت 12 آدمی تھے اور ان کی قیادت جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. پھر دوبارہ جب ہجرت کی گئی حبشہ کی طرف تو تقریباً 70 آدمی تھے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ وہی حبشہ ہے جس کا بادشاہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھی لے کے آیا تھا ابرہہ. اللہ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا اور حبشے کو مسلمانوں کے لیے جائے امن بنا دیا. اب جو حبشے کا بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا. نجاشی لقب ہے، نام تو کئی ہوتے ہیں، جیسے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہے، اور اسی طرح فارس کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ ہے، اور روم کے بادشاہوں کا لقب جو ہے وہ ہرقل ہے. یہ لقب ہیں. کئی فرعون گزرے اور کئی ہرقل گزرے اور کئی کسریٰ گزرے، لیکن وہ نجاشی بادشاہ جو تھا اسہما، اس کے دل میں الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے بڑی ہمدردی پیدا کر دی.
پھر جب صحابہ وہاں پہنچے، ان سے بات ہوئی، انہوں نے قرآن سنا، تو ان کی قرأت قرآن سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اور دوسری ہجرت جو ہے، ہجرت عظیم جو ہے، وہ سرکار دو عالم کی مکے سے مدینہ کو ہجرت ہے، جس میں خود حضور پاک نے بھی ہجرت فرمائی۔ اور اس دور میں یہ ہجرت فرض تھی کہ جو بھی مکے میں ہیں وہ ہر حال میں ہجرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر معیت سیدنا ابو بکر صدیق میں آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے تو ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ اس کو بدلے میں بہتر جگہ عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور پاک نے جب مشرکین کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر ہجرت فرمائی تو اللہ نے انصار جیسے پروانے عطا فرما دیے کہ جنہوں نے اپنی جان، مال، گھر، در سب حضور پہ قربان کر دیا۔ تو یہ ہجرت فرض تھی۔ تو پہلی قسم ہجرت کی کیا ہوئی؟ دار الکفر سے دار الاسلام ایک۔ دوسری قسم ہے ہجرت کی کہ دار البدع سے الی دار السنت، کہ اگر کسی شہر میں، کسی علاقے میں بدعت کا زور ہے، بدعتیوں کا زور ہے، تو آدمی وہ جگہ چھوڑ دے اور وہاں چلا جائے جہاں اہل سنت ہے۔ کیونکہ اگر وہ ان کے درمیان میں رہے گا یا تو پھر مداہن بنے گا، خاموش رہے گا، خاموش نہیں رہے گا تکلیفیں اٹھائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ وہاں چلا جائے جہاں صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ ایک تیسری ہجرت ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی بستیوں سے جہاں گناہوں کا کاروبار ہو وہاں سے بھی وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، وہ جگہ چھوڑ دے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکے، عبادت کر سکے، کیونکہ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اگر گناہوں پہ وہ خاموش رہے گا تو اللہ کا عذاب اس کو بھی پکڑ لے گا۔ تو یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، کہ اپنے نفس کو نافرمانیوں سے اللہ کی اطاعت کے اندر لگا دے، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو یہ تمام ہجرتیں جو ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اور حضور کی تو صفت یہ تھی نا کہ اللہ کے گھر مکہ میں پیدا ہوں گے، مبعوث بمکہ و مہاجر الی یثرب، اور یثرب یعنی مدینہ کی طرف وہ ہجرت فرمائیں گے۔ تو مدینہ منورہ جو ہے حضور کا دار الہجرت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ہجرت بھی فی اللہ ہے، خالص اللہ کے لیے ہو، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ہجرت کسی غرض کے لیے نہ ہو۔ تو اس لیے کیونکہ اگر اس کی ہجرت ہے الی دنیا یصیبھا، دنیا کے لیے تو چلو کما لے گا، او الی امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے جا رہا ہے تو ینکح ہوا، شادی کر لے گا۔ لیکن اصل ہجرت یہ ہے کہ ما ہاجر الی اللہ، اللہ کے لیے ہجرت۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کا ایک عورت سے بڑا تعلق تھا، اس نے نکاح کی خواہش کی، تو اس نے کہا کہ تم اگر ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ تو میں شادی کروں گی۔ تو وہ اس نے ہجرت کی۔ تو سارے صحابہ پھر اس کو کہتے ہیں مہاجر ام قیس، یہ وہ مہاجر ہے جس نے ام قیس کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کے لیے نہیں کی ہے، اس عورت کے لیے ہجرت کی ہے۔ تو اس لیے لفظ آ گیا کہ ہاجروا فی اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ من بعد ما ظلموا، جب ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سرکار دو عالم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، حضرت بلال کو گرم پتھروں پہ لٹا کے تڑپایا گیا، بی بی سمیہ کو شہید کیا گیا۔ تو
تو جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اب ہجرت کا حکم آیا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم اللہ کے لیے ہجرت کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہیں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ اگر لو کانوا یعلمون، وہ جانتے جو ہجرت کے مخالف ہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا نا کہ ہجرت کے اندر کتنا بڑا اجر ہے تو وہ بھی اطاعت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی۔ اور تیسری صفت ان کی ہے کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ یاد رکھو صبر کا معنی اصل میں کیا ہے؟ منع، رکنا۔ اب صبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر تو ہے علی الصدمہ، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ عند الصدمۃ الاولی، جب فوراً مصیبت ہے اس وقت وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے قرآن فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، میرے مدنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے فوراً کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو یہ ہے صبر۔ جب حضور پاک کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ بھئی ہم حضور کو نبی کیسے مان لیں، آپ تو بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، دکھ ہے سکھ ہے، تو نبی ہم کیسے مان لیں؟ اللہ نے اگر نبی بنانا تھا تو فرشتوں کو بنا کے بھیجتے، اللہ نے انسان کو کیسے نبی بنایا؟ تو ان کو یہ اعتراض تھا کہ حضور بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں۔ جیسے آج کا جاہل بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں۔ اب کان یوں پکڑو یا یوں پکڑو، معنی تو ایک ہی ہے، یعنی وہ بشریت کے قائل تھے، نبوت کے منکر تھے، یہ نبوت کے قائل ہیں، بشریت کے منکر ہیں۔ تو حالانکہ ایمان یہ ہے کہ آدمی نبوت کا بھی قائل ہو اور بشریت کا بھی قائل ہو، کہ آپ سید البشر بھی ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالم ہو، ہم نے جتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے ہیں، سب انسان ہی تو بھیجے ہیں۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو، اہل کتاب سے معلوم کر لو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، آپ سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں مرد بھیجے۔ اس میں ایک وضاحت یہ بھی ہو گئی کہ اللہ نے کسی عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا۔ اس لیے علماء کا یہ متفق علیہ فتویٰ ہے ائمہ اربعہ کا کہ کوئی عورت نہ نبی بن سکتی ہے، نہ خلیفہ بن سکتی ہے، نہ امام بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے قرآن کے اندر یہ بات واضح ہے کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے ہیں، وہ مرد بھیجے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہاں ایک ہے اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہے، ویسے پہلے زمانے میں ایک عورت پیدا ہوئی تھی، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو جب علماء نے اس سے جا کے بات کی کہ تم کیسے نبی بن گئی، اس نے کہا کیوں، میں کیوں نہیں بن سکتی؟ تو انہوں نے کہا حضور کی حدیث ہے لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تو حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، مرد، یعنی یہ تو نہیں فرمایا کہ عورت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن نا جب آدمی برباد ہونا چاہتا ہے نا، بالعقل عیار ہے، 100 بھینس بنا لیتی۔ چند دن تو اس کی نبوت چلی، پھر اس نے کسی سے شادی کر لی، نبوت ختم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا کہ عورت تو مفعول ہے، وہ فاعل تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تو نبی کو اونچا رکھنا چاہتا ہے، نیچے تو نہیں رکھنا چاہتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی اتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، سب مرد بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں۔ ہاں یہ بھی فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ اسی سے علماء نے تقلید کا مسئلہ نکالا ہے کہ جو نہ جانتا ہو لازم کسی علم والے سے پوچھ کے عمل کرے۔ بالبینات والزبر، ہم نے ان پیغمبروں کو روشن آیات، نشانیاں دے کے اور کتابیں دے کے بھیجا تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف جو ہے قرآن اتارا ہے تاکہ آپ کھول کے لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ نے اس میں کیا احکام نازل فرمائے ہیں، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ بیان کرے کہ تیرے رب نے جو بھیجا ہے اس میں، اور لوگوں کو سمجھائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید وہ لوگ غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، اور پھر فکر کرنے کے بعد اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہے، یہ منکر خدا جو ہے، منکر مصطفیٰ جو ہیں، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا یہ مطمئن ہو گئے؟ یہ بالکل اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں پکڑیں گے؟ جو بھی گناہ کرتے رہیں، جو بھی بکر کرتے رہیں، أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یا ان پر اللہ ایسی طرف سے عذاب بھیجیں کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ، یا یہ جب چل رہے ہوں تجارت میں وہیں اللہ پکڑ لے۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی کی موت کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے عذاب دے دیں، کوئی غم آ گیا، گھر میں مصیبتیں آ گئی، پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ لیکن اگر توبہ کرو فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، چونکہ اللہ مہربان ہے اس لیے جلدی نہیں کرتے تمہاری یہ عذاب دینے میں، ورنہ اگر اللہ چاہیں تو کوئی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے صحیح ہے ان کی حدیث ہے کہ لا احد اصبر علی اذن سمعوا من اللہ انہم یجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويحافيهم۔ حضور نے فرمایا دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ کے بیٹے بناتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو رزق دیتا ہے، پھر بھی وہ ان کو صحت و عافیت دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تو بچانا چاہتے ہیں، اللہ تو رحمت فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے، اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔